اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 156 سے شروع کرتے ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی صلوات ہے، رب کی طرف سے صلوات یعنی درود ہے، جن پر ان کے رب کی طرف سے درود یا درودیں ہیں، صلوات اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ کون لوگ؟ جو کیا کہتے ہیں جب ان پر مصیبت کوئی پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ مصیبت کے وقت اس لیے علماء فرماتے ہیں، اور یہاں سے بھی ہمیں واضح ہو گیا کہ یہی پڑھنا چاہیے، ان للہ وانا الیہ راجعون، کیونکہ جب ہم یہ پڑھیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے درودیں ہوں گی، صلوات ہوں گی اور رحمت ہوگی، اور پھر ہم کامیاب لوگوں میں اور راہ راست والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں سے ہیں، یعنی اللہ کی نشانیاں ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، یعنی طواف کرے، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا ہے، دینے والا خبردار ہے۔ اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ۔ بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرما چکے ہیں، اس کے بعد پھر بھی چھپاتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اب قرآن کریم ہے، قرآن کریم سورہ مبارکہ بقرہ ہے، اس میں اللہ پاک لعنت فرما رہے ہیں، اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو لعنت کرنے والے ہیں ان کی بھی لعنت ہے، یعنی جو اللہ کے گروہ میں شامل ہیں وہ بھی کرتے ہیں لعنت، جو مومنین ہیں۔ کن پر؟ ان پر وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں۔ روشن باتوں کو جو چھپا لیں اور جو ہدایت کو چھپا لیں بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرما چکے ہیں۔ ہدایت روشن ہو چکی ہے، بات واضح ہو چکی ہے، حق واضح ہو چکا ہے۔ کچھ ہیں علماء جب حق واضح بھی ہو جاتا ہے وہ نہیں بتاتے کہ شاید مجھے نکال ہی نہ دیں مسجد سے، مجھے نکال ہی نہ دیں، سچ نہیں بتاتے، حق نہیں بتاتے۔ بھئی کچھ علماء تو بڑے سخت ہوتے ہیں، خطبہ جمعہ میں
کہہ رہے ہوتے ہیں، سامنے لوگ کچھ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جو جوا بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی مسجد بھی آ جاتے ہیں، تو وہ کہہ دیتے ہیں یار جوا کھیلنا حرام ہے، حق بات کہہ دی، لوگ ناراض ہو رہے ہیں، ہوتے رہے، اور کچھ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہم یہ کہہ دیں تو کل کو یہ جو 200 روپیہ 500 روپیہ 1000 روپیہ مجھے مہینے کا ملتا ہے ان سے ہمیں نہیں آئے گا، چھپا جاتے ہیں حق بات۔ تو کیا فرما رہے ہیں اللہ پاک آپ کے سامنے ہے، تو اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا۔ اچھا یہاں ایک بات اور بھی ہم بتاتے چلیں کہ جب ہم ہر نماز کے بعد ہم کہتے ہیں اہل بیت اطہار، اہل بیت رسول اللہ کے جو اہل بیت ہیں ان کے دشمنوں پر لعنت بے شمار، تو اس میں کیا بری بات ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی مومن لعنت کر دے پھر دینے، وہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جو حق کو چھپائے اس پر لعنت ہے۔ تو اہل بیت اطہار حق ہیں، اہل بیت اطہار ہدایت کا چراغ ہیں، روشن نشانیاں بھی ہیں، اور انہوں نے ہم تک ہدایت پہنچائی، ان کے فضائل جو چھپائے گا وہ کس کیٹیگری میں آئے گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اہل بیت اطہار کا ذکر بھی جو نہ کرے، ان کے فضائل کی بات ہی نہ کرے، تو وہ پھر اللہ خیر کرے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ مگر وہ جو توبہ کریں، وہ جو توبہ کریں اور سنواریں اور ظاہر کریں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا۔ یعنی غلطی ہو گئی ہے، کوئی غلط کام ہو گیا ہے، حق بات اگر غلطی سے چھپا لی ہے، پھر توبہ بھی کر لی ہے، اڑ نہیں گئے غلط بات پہ اور برائی پر اڑ نہیں گئے، ثابت قدمی نہیں دکھا رہے، بلکہ توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ مگر وہ جو توبہ کریں اور سنواریں، یعنی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور ظاہر کریں، اپنی توبہ کو ظاہر بھی کریں اور ظاہر کریں کہ ہم ٹھیک ہو گئے ہیں، راہ راست پر آ گئے ہیں، تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اور میں ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہوں۔ انا التواب الرحیم، میں توبہ قبول فرمانے والا رحیم ہوں۔ اللہ، تو گناہگار ہم سارے ہیں، تو اس لیے فرمایا گیا کہ 5 مرتبہ یہ ضرور پڑھ لیا کریں دن میں کم از کم ایک بار، اور رات کو سوتے ہوئے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، حی القیوم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ یہ ایک توبہ کا طریقہ ہے، یہ 5 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے، اور جو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا اور اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یا اللہ کریم ہمیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا اور قرآن کریم کو سمجھنے والا اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا، اور پھر اس عمل کو آگے پہنچانے والا، اس پیغام کو آگے پہنچانے والا بنا دے، اور ہم سب کو ہر طرح کی ریاکاری سے، ہر طرح کے خوف سے، ہر طرح کی بیماری سے، ہر طرح کی برائی سے نجات عطا فرما دے، ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا یا اللہ تو خود چاہتا ہے کہ ہم بن جائیں۔ یا اللہ کریم تیری رحمتیں وسیع ہیں، تیرا کرم وسیع ہے، تیری نعمتیں وسیع ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، بس ہم ہمارے ساتھ اپنی رحمت، کرم اور رحم کا معاملہ فرما، اور ہمیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ کریم جو مرحومین ہمارے اس جہان سے رحلت فرما چکے ہیں ان کو بھی یہ ثوابی سال فرما،
اس لمحے تک ہم سب نے جو نیکیاں کیا ان کا ثواب ان سب تک پہنچا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آ چکے ہوئے، آ کے گزر چکے ہوئے اور موجود سب مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح مقدسہ کو یہ ثواب پہنچا دے اور ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ آمین بجاہ النبی الکریم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔